جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیا حال ہے اور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمد للہ علی کل حال والصلاة جی علی، والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ وہ آپ تنزیل بھائی سے بات کر رہے تھے، وہ پوری کر لیتے نا، وہ نہیں نہیں، بیچارے پھر وہ بڑی تنزیل بھائی ساتھ ہی ہے میرے، وہ آپ کے بعد ہاں ہاں انشاءاللہ ڈراپ نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے جتنے ایک ایک بندہ بڑا قیمتی ہے، خصوصاً جو ہمارے آکوپائڈ کشمیر انڈین کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ظاہر ہے وہ پرسیکیوشن کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، میں ساری آپ کی ماشاءاللہ وہ دیکھ رہا تھا اسٹریم، اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا، وہ میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کچھ بھائیوں نے، میں اس پہ کچھ کمنٹ کر دوں گا۔ باقی سوالات والا ٹھیک کیا آپ نے، سوالات ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو 4 4 گھنٹے کی بھی اسٹریم روزانہ کی جائے تو مشکل ہے۔ میرا تو جی جی تھوڑا ایسا بہت بخار کا ایشو بھی تھا، کل بھی بڑی مشکل سے میں نے اس کو پروسیڈ کیا، اور زبان پھر اس طرح ساتھ نہیں دیتی جب گلا درد کر رہا ہو۔ بہرحال اس میں نے وہ نوٹ کی ہیں کچھ باتیں جو انہوں نے پوچھی تھی۔ ایک تو جی جی سلام سارے لوگ کہہ رہے تھے، تو وعلیکم السلام اجمعین۔ دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، دعا میں الحمدللہ آلریڈی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہتر تحفہ دعا ہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ساتھ ساتھ اس کے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے بھی وہ دعا قبول کر جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں یہ کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو یہ آپ کیا کریں، میں بھی کرتا ہوں روزانہ بلا ناغہ۔ باقی سارے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اکیڈمی کا چکر ضرور لگائیں۔ دیکھیں، مکہ مدینہ تو آپ جانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ چاہیے آپ کو، لیکن مکہ مدینہ کی دعوت جس پلیٹ فارم سے اٹھی ہے صدیوں بعد، اللہ کا شکر ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فرقے کو، کسی بزرگ کو پروموٹ کیے، صرف اس شخصیت کی دعوت کو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سنڈے والے دن میں بلا ناغہ بیٹھتا ہوں، الحمدللہ آج آلموسٹ 12 13 سال ہو چکے ہیں، کوئی ایک ناغہ بھی نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ کوشش کریں 10 بجے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں، ہم انہیں ہوٹل میں ٹھہرا دیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ صبح سویرے وہ فریش ہو کے اکیڈمی میں آ جائیں انشاءاللہ۔ باقی ایک بھائی نے کہا تھا جی قادیانیوں پر ڈیٹیل لیکچر، قادیانیوں پر ڈیٹیل لیکچر ہے ہی میرے بھائی، اور باقی وہ کہہ رہے ہیں 30 آیات جو پیش کرتے ہیں، وہ 30 آیات کیا 3000 آیات بھی پیش کریں، وہ خام کا پیش کرنے سے تو پیش نہیں ہو جاتی نا۔ اس کے اوپر جو ان کے بڑے بڑے جتنے وسوسے ہیں نا، جو ان کی ڈاکٹرن ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، میں نے ہر چیز کا ڈاکٹرن میں جواب دیا ہے۔ ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا، ڈاکٹرن کلیئر کرنی ہوتی ہے۔ بات کا جواب تو آپ قیامت تک نہیں دے سکتے اگر آپ ہر بات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، نہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، موٹی موٹی بات کی جاتی ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، تو کیا ہم 60,000 کتابوں کے جواب دیں گے؟ نہیں، وہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ سارا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں، باقی نٹی گریٹی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی قادیانیوں نے جتنے فتنے اٹھائے ہیں، میری ساری ویڈیوز ہیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ، قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض، قادیانیوں کا حیات مسیح کے بارے میں عقیدہ، حضرت خضر علیہ السلام، یہ میری 20 ویڈیوز ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ میں نے دعویٰ کیا کہ میرے سوا کسی شخص نے قادیانیت کے اوپر علمی رد نہیں کیا ویڈیوز کی فارم میں۔ باقی رہ گی کتابی شکل میں، تو مولانا مودودی کی کتاب ہے قادیانی مسئلہ، وہ آپ پڑھ لیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب مسئلہ ختم نبوت، اس میں ان کے 10 سال میں جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں علمی رد پہ، وہ سارے اس میں اویلیبل ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ باقی ہماری اکیڈمی میں آئے تو نو پروفٹ نو لاس پہ آلموسٹ وہ میرا 350 کی آپ کو کتاب، اچھی خاصی موٹی کتاب ہے، وہ جو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی کہہ رہے تھے جی کہ وہ ایک ان نون قسم کے غیر مشہور بریلوی عالم کا نام ذکر کر رہے تھے کہ ان کے خلاف وہ لاجیکل بات کرتے ہیں، تو کوئی ویڈیو دیں۔ لاجیکل بات تو میرے بھائی تب ہے جب آپ دونوں طرف کے دلائل کو خود کتابوں سے کنفرم کریں، تو پھر لاجیکل بات۔
ہم سے کسی نے جواب لینا ہے تو اپنے مکتب فکر کے بڑے کو لانچ کرے، انشاءاللہ ہم باتوں کے جواب دیں گے۔ باقی جو چھوٹے موٹے جواب دیتے ہیں میرے بھائی، اس وقت تو 5 لاکھ سے زیادہ تو صرف دیوبندی علماء ہیں۔ اب وہ سارے میرے خلاف ہی کلپ بنا رہے ہیں، بریلوی میرے خلاف بنا رہے ہیں، تو مجھے تو 10,000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو میں ہر عالم کا تو جواب نہیں دوں گا۔ دیوبندیوں نے کوئی کام کروانا ہے تقی عثمانی صاحب سے کلپ بنوائیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں میں نے اپنی ڈاکٹرین میں کلیئر کی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ عالم بات جو کر رہا ہے وہ دلیل سے کر رہا ہے اور واقعی قرآن و سنت میں اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے اوریجنل کتابوں سے کہ وہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، ہماری ویب سائٹ پہ ہے، فریلی اویلیبل ہے۔ تو میرے بھائی مجھے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، میرا وہی عقیدہ ہے پھر وہ جو بیان کر رہا ہے۔ جواب تو یہ لوگ دیتے ہیں جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، جو ماننے والے ہیں وہ تو نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام پہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو آپ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ازواج کو الگ سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد وذریتہ اجمعین، یعنی بیویوں کو اور اولاد کو الگ الگ ذکر کیا۔ باقی جو ویسے آل محمد ہوتا ہے اس میں اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی آل سے مراد جو درود شریف میں ہوتا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی ازواج مراد نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے نبی علیہ السلام کے اہل البیت وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں زید ابن ارقم کی صحیح مسلم میں 4 احادیث میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آل محمد سے مراد جو ہے وہ آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس ہیں، جو نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، تو اس لیے باقی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے اب لا یوم، وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں الا یوم الدین، الا نہیں ہے وہ لفظ، الہ ہے، قیامت تک کے لیے، الا ہو جائے گا قیامت کے دن پر، لا تو خیر نہیں ہوتے، الا پڑھ رہے ہوتے ہیں، الہ یوم الدین۔ تو اس کی پروننسیشن لکھی بھی ہمارے ریسرچ پیپرز میں موجود ہے، وہ دیکھ لیا کریں۔ پھر ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ المحنت کے عقائد کا دفاع علماء دیوبند کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی اس کا جواب تو علماء دیوبند ہی دے سکتے ہیں کہ واقعی بڑا سالڈ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا بھائی نے، کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ 50-50 منٹ 2-2 گھنٹے جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے میں اور غصہ نکالنے میں نکالتے ہیں، بھی 3 عقیدے ہائی لائٹ کیے، جواب دے دو۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتے، جس طرح وہ ایک بھائی تھے جو انڈیا سے، جن کی ایج 51 ایئرز انہوں نے بتائی تھی، مجھے نام ان کا ذہن سے اتر گیا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیوبندیوں کے تو عام دیوبندیوں کے تو یہ قبر پرستی والے عقیدے ہی نہیں ہے۔ یہ بات دیوبندیوں کو پتہ ہے کہ ان کے بابوں نے کام ڈالا ہے، اور ان کے بابے اور بریلویوں کے بابے ایک ہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن وہ اس فرق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی چندہ بک الگ رکھ سکیں۔ اب وہ چندہ بک جو ہے میری وجہ سے ان کی پڑ جاتی ہے، اس میں کھو کھاتے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ ڈیفینڈ کریں گے تو ظاہر ہے پھر مانیں گے کہ ہاں بزرگوں نے لکھا ہے، قبروں سے فیض لے سکتے ہیں، بزرگ قبروں سے نکل کے آ سکتے ہیں، بزرگ سینے سے فیض دے سکتے ہیں، بزرگ نبی علیہ السلام کو دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر مبارک میں مانتے ہیں، بزرگوں کا عقیدہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل کہنے والا، تو دلیل تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے مادر الاسلام بھائی جو ہیں، انہوں نے ان کے سارے بڑے بڑے علماء کو فون کر کے ایک ہی سوال سامنے رکھا ہے کہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، تو ایک عالم نہیں پیش کر سکا۔ ٹھیک ہے جی، سامنے لا کے بٹھا دیں، وہ سامنے بٹھانا چاہتے ہیں کشتی کرنے کے لیے، بھئی ایک آیت مانگیے دے دو، مجھے کوئی آگے کہنا جی آپ جو کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے تو اس کے اوپر کوئی حدیث پیش کریں، کوئی آیت پیش کریں، تو میں آگے سے کہوں گا کہ میرے سامنے آگے بیٹھ جاؤ، میں کہوں گا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ آگے سے کہے گا نہیں جی اس میں تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں لکھا کسی اور سے نہیں مانگتے، میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری ایک اور آیت میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بڑی کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں کہوں گا اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ صرف معبود کے بارے میں عقیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرے گا، اور جس کو تم نے مصیبت اور پریشانی میں پکارا گویا تم نے اسے خدا یا معبود مان لیا۔ پھر آخری معنی وہ کہے گا جی امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے اس کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں الگ رہو۔ تو ماں باپ کا اولاد کے لیے نیک
کے کام میں مدد کرنا اور اولاد کا ماں باپ کا کرنا، یہ قرآن میں حکم ہے. لیکن ماں مر گئی ہے تو اس سے تو نہیں کہتا ماما روٹی دے دو. ٹھیک ہے. فرشتے بارش برساتے ہیں، لیکن بارش کی دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. کوئی فرشتوں کو نہیں رہتا کہ فرشتہ جی بارش نازل فرما دیں، یہ شرک ہو جائے گا. بس اس کے بعد سارے سوال ختم ہو جائیں گے. رہی صحیح کسر ہو جائے گی، وہ کہیں گے جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن میں تو ہے نماز اور صبر سے مدد چاہو. بھئی کس کی مدد چاہو؟ شیطان کی؟ نہیں جی. کس کی؟ پتہ نہیں. بھئی آگے لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی نماز پڑھ کے اور صبر پڑھ کے ان دو نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہو. تو کوئی شخص بھی نہیں کہتا المدد یا نماز، المدد یا صبر، بلکہ نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بس اس کے بعد زمین و آسمان کے سارے مشرک مل کے، کلمہ گو بھی اور غیر کلمہ گو بھی، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کی. ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم غصہ تو نہیں کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پڑھے آئے، یہ فوراً غصہ کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی چشتی رسول اللہ، وہ جی سامنے بٹھا دو. سامنے تو عام مسلمان بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہ پھر ٹوکا لے کے بیٹھے گا لبیک یا رسول اللہ والا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح آپ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں، وہ آپ کے اپنے لوگ ہی آپ پہ مسلط ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں نے تعلق توڑ دیا رفع الیدین کرنے پر. تو میرے بھائی اللہ نے پھر ایکسپوز کر دیا نا ان کو کہ یہ کرام مسلم کی باتیں ہیں، اور یہ کہنا کہ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں. تو جب نبی کا کوئی طریقہ شروع کیا تو ساتھ نفرت شروع کر دی. سب سے زیادہ اہل حدیثوں کی گالیاں میں نے کھائی تبلیغی جماعت کی سپورٹ کی وجہ سے، آج بھی کرتا ہوں. لیکن اگر تبلیغی جماعت والے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں تو انہیں پھر ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ نام کا اکرام مسلم کرتے ہیں اور امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. امت کو جوڑنے کی تو بات ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسپوز ہو گئے کہ ان کا اخلاق نبوت والا اخلاق نہیں ہے، فرقہ بندی والا اخلاق ہے. چھوٹی ہوئی رکعت میں رفع الیدین کا مسئلہ ایک بھائی نے پوچھا تھا. تو اس میں میرے بھائی یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو اس وقت جو کچھ امام کرے گا آپ نے وہ کرنا ہے، چاہے آپ کی ایون رکعت ہے چاہے آپ کی آڈ رکعت ہے. امام کی جو رکعت ہے نا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اس کے لیے علمی پھکی الزامی جواب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو ہم بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوں تو وہ امام کی دوسری ہوتی ہے اور آپ کی پہلی. تو ہونا تو چاہیے آپ نہ بیٹھیں، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ آپ کی پہلی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب امام دو رکعتیں پڑھ کے اٹھے گا، اگرچہ آپ اٹھ رہے ہوں گے اپنی دوسری کے اندر، لیکن چونکہ امام کی وہ تیسری ہوگی آپ امام کو فالو کریں گے تاکہ اس اعتبار سے یونٹی قائم رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امام رفع الیدین کرتا ہی نہیں تو آپ رفع الیدین چھوڑ دیں گے، نہیں، سنت پہ عمل کرنا ہے. چھوٹی ہوئی رکعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ امام سلام پھیر دے تو اب آپ کی ترتیب میں جو رکعت بن رہی ہے ایک چھوٹی ہوئی تھی، تو اب جو آپ پڑھنے لگے ہیں وہ آپ کی پہلی چھوٹی تھی، لیکن آپ کی ترتیب میں وہ چوتھی ہے، اور چوتھی چونکہ ایون ہے، ایون رکعت رفع الیدین کے بغیر آپ شروع کریں گے. لیکن آپ اکثر اہل حدیث کو دیکھیں گے کہ سلام پھیر کے جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو رفع الیدین کر کے اپنی رکعت شروع کرتے ہیں. نہیں، رفع الیدین صرف وہ کرے گا کہ جس کی اپنی وہ تیسری رکعت بن رہی ہوگی، دوسری اور چوتھی والا نہیں کرے گا. وطر کا طریقہ وہ کہہ رہے تھے، وطر کے طریقے میں مستقل حاکم میں اسے مغرب سے مختلف کر کے پڑھنا ہے، یعنی تشہد درمیان والا نہیں ہوگا. دو طریقے ہیں وطر کے طریقے پہ، میری پوری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. ایک طریقہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں جو صحیح بخاری میں ہے، اور ایک رکعت الگ سے پڑھیں. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ آپ تینوں رکعتوں کو پڑھیں، اس میں درمیان والا تشہد نہیں بیٹھیں گے بلکہ آخری تشہد بیٹھیں گے اور آخری رکعت میں آپ دعائے قنوت کریں گے. اس کے علاوہ بھی جو 5 وطر 9 وطر کے طریقے، وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. ایک بھائی کہہ رہے تھے رفع الیدین شروع کیا سکون آ گیا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج مجھے رفع الیدین کرتے ہوئے آلموسٹ 13 سال ہونے کو ہیں. جو میں ٹیسٹ فیل کرتا تھا نا پہلی دفعہ، حالانکہ میری زندگی کے 31 سال بغیر رفع الیدین کے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ 13 سال ہے. ٹھیک ہے، اس میں چلے 31 میں پہلے 8-10 سال نکال دیں آپ، میجارٹی میں نے بغیر رفع الیدین کے نمازیں پڑھی ہیں. 13 سال ہے لیکن رفع الیدین کا نشہ نہیں ختم ہوتا. وہ بقول ہمارے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ رفع الیدین کا فلسفہ لوگوں کو بتایا کریں کہ آپ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات میں آج آپ کو آن ایئر پہلی دفعہ ایک کر دوں بات. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں رفع الیدین کے حق میں دلائل لکھے ہیں.
حالانکہ وہ اس وقت حنفی تھے، پھر وہ نیوٹرل ہو گئے، بڑے چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے والے بہتر ہیں نہ کرنے والوں سے، بس اس زمانے میں یہ بات بھی بڑی بات تھی۔ تو اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ابن مسعود کی حدیث کو صحیح بھی مانتا ہے نا، تو میں ابن مسعود کے رفع الیدین کے ترک کرنے کو ان کی اجتہادی غلطی مانتا ہوں، کہ وہ اسے سکون کے خلاف مانتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو روایت ثابت ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے سکون کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر بڑے رکن سے پہلے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے ہینڈز اپ کروایا ہے۔ پہلا جو ہے وہ قیام سے پہلے ہو رہا ہے، دوسرا رکوع سے پہلے ہو رہا ہے، تیسرا رکوع کے فوراً بعد ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ تیسرے بڑے رکن یعنی سجدے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو تین ہی بڑے رکن ہوتے ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ، اور تینوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، یعنی انہوں نے ایک لاجیکلی اس میں بات کی۔ تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے آج بھی رفع الیدین کا جو مزہ آتا ہے نا، یعنی مجھے ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، اس کا نشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے رفع الیدین کی ہے۔ میرے کو ہاتھ بھی باندھ دینا تو میری روح رفع الیدین کرے گی، جو مجھے اس میں ٹیسٹ آتا ہے۔ بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے رفع الیدین کے ساتھ یہ بغض پھیلایا اس امت کے اندر، امت کو اس روحانیت سے محروم کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب مرہم، ایسے زخم پہ کو مرہم رکھ دینا تو انسان کو جو ہے نا وہ فوراً آرام آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی، میں چیلنج کرتا ہوں زندگی میں ایک دفعہ رفع الیدین کوئی کرے، چھپ کے کر لے، وہ مرہم نہ اس کو لگا نہ اس کی نماز پہ، اس تصور کے ساتھ، اور وہ میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ، تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کا۔ اچھا جی، وراثت کے اوپر کہہ رہے تھے ڈیٹیل ویڈیو، وراثت کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو آ چکی ہے۔ باقی اگر آپ کہیں نا میں ایک ایک کیس کو کنسیڈر کروں تو میرے بھائی وہ ہزاروں ویڈیوز چاہیے۔ میں نے ایک جنرل بات کی تھی ایک آدھ ایگزامپل کے طور پہ، باقی اسپیسیفک کیس کے لیے جب بھی آپ پہ کوئی آئے تو کسی بڑے عالم دین کے پاس جائیں، اس کے سامنے وہ کیس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو کلیئر کر دیں۔ ایک اور کہہ رہے تھے جی، میری نانی اماں کہہ رہی ہیں انجینئر پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، پھر صرف سمپل مسلم ہو گیا تو یہ کافر نہ ہو جائے۔ میں ان کے جو خدشات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنی ہمدردی کی، تو میں انہیں کہوں گا کہ نانی اماں آپ بجائے یہ بدوائیں دینے کے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آپ ہیں تو عمر میں مجھ سے بڑی، لیکن میں آپ کو پھکی دے دیتا ہوں۔ پھکی تو کسی بھی بندے کو کسی بھی وقت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی، جن کو اہل البیت میں شمار کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ چند گنتی کے صحابہ ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان بلند مرتبے کے اصحاب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، حضرت مقداد بن اسود، یہ بڑے، یعنی اہل البیت کی تو بات میں نہیں کر رہا، ادر دین اہل البیت۔ تو سلمان فارسی جو ہیں وہ نانی اماں پہلے وہ تھے آتش پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ یہودی ہو گئے، اس کے بعد کرسچنز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، پھر انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلم ہو گئے۔ ویسے تو مجھے غصہ نکالنا چاہیے کہ پہلے وہ بریلوی تھے، پھر وہ دیوبندی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، پھر مسلم ہو گئے، تو چار مذہب تو انہوں نے بھی بدلے، اور اللہ کا شکر ہے وہ صحابی ہو کے مرے اسلام کی برکت سے۔ تو آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح کی اگر بات کریں گے تو آپ ان تمام صحابہ کی توہین کریں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ مذاہب بدلے ہیں۔ یہ تو لرننگ پیریڈ ہے، انسان کا جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے دلائل میں بات کرتے ہیں۔ باقی شاید بھائی نے اچھی بات کی ہے کہ جسے ہماری شکل سے، آواز سے چڑ ہے تو اسے فوراً ٹیسٹر لگا لے، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے بھی بدکے گا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات ماننا نہیں چاہتے۔ جو بندہ بات نہ ماننا چاہتا ہو نا، اس کے سامنے جتنی بار اچھی بات رکھیں گے وہ اور بدکے گا۔ تو یہ مسئلہ ان کا بات ماننے نہ ماننے کا ہے، احادیث ماننے نہ ماننے کا، ان کو میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی تو یہ نیچرل ہے کہ جب صدیوں کے فرقے ایک بندہ آ کے اکھاڑے گا اور کہے گا کہ یہ انہوں نے سواریاں مدینہ 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 کے نام پہ سوار کر کے تمہیں انڈیا کے دو شہر بریلی اور دیوبند میں جا کے پھینک دیا ہے، ان بابوں کے قدموں میں گرا دیا ہے، اور نام انہوں نے سواریاں سوار کی تھی رسول اللہ کے نام کے اوپر اور پھینکی اپنے بابوں کے آگے، اور ایک بندہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رسول اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو ظاہر آپ کو برا لگے گا۔ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے۔ تو اب تو آپ کو آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری کی اس حدیث کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے،
تم آگ کے اوپر لپکتے ہو یعنی جہنم کی آگ کی طرف، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہماری بھی مثال نبی علیہ السلام کے اس ڈاکیے کی مانند ہے کہ جو رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان 2 نمبر بزرگان بے دین اور علماء کرائم، مجرم علماء، علماء سو نے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرا دیا، نام لیا مکہ مدینے کا، سواریاں بٹھائیں گاڑی میں، لیکن گاڑی وہ مکہ مدینے کی بجائے دیوبند، بریلی، اہل حدیث اور شیعہ میں لا کے کھڑی کر دی۔ تو اب ایک بندہ آپ کو آواز لگا رہا ہے، آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ سے ٹکٹ بھی نہیں میں آپ کو لینا پڑے گا، میں آپ کو مفت مکہ مدینے پہنچاؤں گا انشاءاللہ، اس شخص کی تعلیمات کی طرف جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا امام ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے۔ تو ہم تو اپنے نبی کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، ان کے سپاہی بن کے یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے اس معاملے کو کنٹینیو رکھیں، باقی کوئی بھائی بھی یہاں سوال کی انپٹ نہ دیں، ورنہ سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے۔ یہ میں نے ساری باتیں ویڈیوز میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں۔ اب جو بیچارے 1 مہینے سے 2 مہینے سے یا 2-3 سال سے سن رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے بھائی ہیں جو 5-5 6-6 سال سے سن رہے ہیں، وہ آ کے سیدھا کہتے ہیں کہ علی بھائی سے کیا پوچھیں، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں انہوں نے ریکارڈ کروانے والی۔ ہاں جو چیز ہوتی ہے نا ایسی، وہ کرنٹ افیئر ہوتا ہے، وہ میرا آ جاتا ہے۔ ابھی مری انسیڈنٹ ہوا، میرا کرنٹ افیئر اس کے اوپر آ گیا۔ باقی جو کچھ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ جان بوجھ کے میں اوائڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں پھر نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً ابھی وہ ایک دیوبندی مولانا نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میں نے سیالکوٹ انسیڈنٹ کے بارے میں ایک بات کی تھی، تو اس پہ انہوں نے لا کے تو وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی انجینئر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب میرے پاس تو میرے بھائی بہت کچھ ہے بتانے کو، تو وہ اگر میں نے شرارت کرنی ہو تو میں کسی ٹی وی چینل کے حوالے وہ ساری چیزیں کر دوں، تو پھر اس فیکٹری کے مالک کے لیے پھر پرابلم کھڑی ہو جائیں گی، پہلے بیچارہ وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اس چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں نے پوری تحقیق کر کے ساری چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے، اس مالک سے بھی میرا رابطہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر ہمارے پاس آنے سے بھاگ گیا، تو پھر اس نے کہا کہ چلو پھر میں جن لوگوں کو چندہ کھلاتا ہوں ان میں سے کسی کو یوز کرتا ہوں۔ میں نے تو اسے کہا تھا میں تمہیں اپنا پلیٹ فارم پیش کرتا ہوں، آ جاؤ ادھر چیزیں لا کے پروف کرو۔ ٹھیک ہے، کامن ٹرم پہ بیٹھتے ہیں۔ سب سے بڑے جو اس کے علاقے کے وکیل تھے میں نے وہ بیچ میں ڈالے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گارنٹی لیتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب یہ چھوڑ دیں، یہ بھاگ گیا، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال کے اوپر۔ تو اب وہ اس کی بنیاد پہ ایک جھوٹے کلیم کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب جو کچھ صحابہ کرام نہیں سرکار، 2-3 بندے، صحابہ کرام تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے، بنو امیہ کیا کریں، اس میں بھی جو ہے امیر شام کی بات، ان کے ساتھیوں کی، ان کے بارے میں جو کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتا ہے، وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو فضائل مال پڑھی ہے، وہ بخاری مسلم کی حدیثیں لگی ہوتی ہیں میرے بھائی۔ آپ کی تسلی کرائی ہے، ابھی 3-4 دن پہلے کاتب وحی والا بھی کلپ اپلوڈ ہوا ہے، ذرا دیکھیں وہ حدیثیں کہاں میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، کہاں پہ ہیں، یا آپ کے بابا شریف کے اندر ہے۔ تو میری زبانیں بند رہنے دیا کریں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہر بات کو ریبٹل کریں، بعض اوقات اس طرح کی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ان کو ہم ریبٹل نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم دینی مسئلے کے طور پر۔ ابھی آپ دیکھیں میں نے سما ٹی وی کے اوپر آ کے جو ایک سٹانس دیا ہے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں، اب مولوی سارے سیکھ پا ہوئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے میرے خلاف، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جس نے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کسی نے لانچ کر دیا ہے۔ بھائی مجھے کس نے لانچ کرنا ہے؟ جو یہاں ملک میں لانچ کرنے والے ہیں، میں ان کی پالیسیز کے ساتھ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اختلاف رکھتا ہوں، تو مجھے کس نے لانچ کرنا ہے؟ تو بڑے پریشان ہوئے میں میرے بھائی، اتنے پریشان ہونے کی بجائے قرآن و سنت سے دلائل پیش کر دو۔ ٹھیک ہے، تو وہ کر نہیں رہے۔ تو اب وہ ہر مولوی جو کلپ بنائے گا میں اس کا جواب دوں گا، میرا کام ہے میں نے اپنے دلائل رکھے، آپ دوسروں کے دلائل دیکھیں۔ دوسرے صرف باتیں کرتے ہیں، دلائل کو نہیں رکھتے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کر لیں۔ باقی جسے شوق ہے وہ ضرور جیلم تشریف لائے، جس کے پاس کرایہ نہیں ہے، واقعی جینون نہیں ہے کرایہ، اور واقعی تڑپ رکھتا ہے، یہ نہ ہو کہ پورا گاؤں کٹھا کر کے لیں، تو میرے پاس تو اتنے ویسے نہیں ہوں گے ظاہر ہے کروڑوں کا بجٹ چاہیے۔ جو کوئی اس طرح کا اللہ کا درویش بندہ ہے، کوئی عمار بن یاسر ہے آج کا، کوئی ابو ذر غفاری ہے آج کا، کوئی خباب ہے آج کا، تو وہ آ جائے انشاءاللہ، میں اپنی پاکٹ منی سے اس کو انشاءاللہ آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا۔ لیکن جیلم شریف آپ آئیں ایک دفعہ اور دیکھیں رسول اللہ کے مجاہد کیسے بیٹھے ہوئے یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی دربار میں مکے مدینے کو چھوڑ کے آپ کو وہ روحانیت نہیں ملے گی جو اس اکیڈمی میں ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو لگے گا کہ
صحابہ کا دور تازہ ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. 10 بجے سے پہلے پہلے پہنچے جی جس نے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی ویڈیو شاہد بھائی نے بلال بھائی نے بنائی ہوئی ہے آنے کے طریقے کے بارے میں. ویسے بھی آپ لکھیں, ہم نے ہماری بھی اپلوڈ ہوئی ہے. ریلوے اسٹیشن سے بھی نزدیک ہے, جی ٹی روڈ سے بھی واکنگ ڈسٹینس ہے. جہلم شہر چھوٹا سا ہے, آرام سے پہنچ سکتے ہیں, اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر شہر ہے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے جی. شاہد بھائی اور ٹھیک ہے، بلال بھائی آپ شکریہ علی بھائی آپ کا، آپ کی جی محبتوں کا اور آپ کو نقاب کا وقت دینے کا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے, میں السلام دیکھ رہا علیکم. ہوں سب کو انشاءاللہ, بے فکر رہیں. جب تک آپ کا پروگرام ختم نہیں ہوگا میں دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے علی بھائی. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال, ماشاء جی اللہ علی بھائی، تعالی. جی آج بھی کافی لوگوں نے اپنی اپنی رائے بھی دی ہے، کچھ سجیشن بھی دیے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں جی, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. سب سے پہلے تو میں سارے بھائی جنہوں نے سلام پہنچایا میرے تک, وعلیکم السلام اجمعین. دعاؤں کے لیے کہا, دعاؤں کے لیے میں پہلے ہی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. باقی دعوت کے حوالے سے جو آپ سب لوگ اپنے اپنے اینڈ پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جتنا اس دعوت کا درد میرے دل میں ہے, اتنا ہی آپ لوگوں کے دل میں شاید اس سے بڑھ کر ہو, کیونکہ ہم سب اپنی نجات کی فکر میں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت تک ختم نبوت کی برکت سے جو کام ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹرانسفر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, غدیر خم کے موقع پر, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت تک یہ پیغام پہنچائیں, اور پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی برکتیں کیسی ہیں اس دعوت کے ساتھ. کسی فنڈنگ کے بغیر, کسی فرقے کی پشت پناہی کے بغیر, اور اس سے بڑھ کر سب کی مخالفت کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت نے اپنی سچائی کی وجہ سے, چونکہ اس کی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے ساتھ ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی, کوئی بھی اس دعوت کے آگے کھڑا نہیں ہو سک رہا. اللہ کا شکر ہے. بلکہ اکثر لوگ تو نیگیٹو ان کو اس دعوت کا تعارف ہوتا ہے اور پھر وہ اس دعوت کے مجاہد بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیدنا عمر کی مثال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو دشمنی میں بھی بہت آگے تھے اسلام کی, اور جب اسلام قبول کیا, اگرچہ دیر سے بات سمجھ آئی, 6 سال بعد مسلمان ہوئے, لیکن پھر انہوں نے اتنی ہی دلیری کے ساتھ دعوت کا کام آگے لے کے چلے, الحمدللہ. خیر, باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں. میں نے وہ جو آپ لوگوں کے وہ آئے ہوئے تھے گفتگو کے دوران, جتنے بھائی اپنی لائف سٹوری سنانے, تو کچھ باتیں جو اس میں کوسچنز تھے, سجیشنز تھے, میں نے ساتھ ساتھ نوٹ کر لی تاکہ میں اس کو ڈسکس کر سکوں. اس میں ایک بھائی نے شروع میں سوال کیا تھا کہ جی یہ جو ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر پگ کا جو ہارٹ ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے ایک ہیومن باڈی میں, تو اس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. تو اس میں شرعی طور پہ ہمیں تو کوئی کباہت نظر نہیں آتی ہے. اسلام نے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے سور ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, جس طرح اور مخلوقات ہیں. اب شیر بھی حرام ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اگر کسی انسان کی جان بچانے کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ گیا, تو اور اس کے لیے ایک سور کا اگر ہارٹ اویلیبل ہے, خنزیر کا, تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کا ہارٹ لینے, وہ تو دیتے بھی بہت مشکل سے ہیں لوگ, چند ایک لوگ ہیں, اور وہ پھر وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر ہی آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, ادروائز پھر وہ اس طرح نہیں کرتا. تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے, ابھی تو ظاہر انیشیل سٹیج پہ ہے, ابھی تو 1-2 دن ہوئے ہیں, ابھی اس کے اوپر جسم کیا ریئیکٹ کرتا ہے. اگر یہ مختلف تجربات کرنے کے بعد چیز ایوالو ہو جائے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن کا بھی آخری درجہ ہے. ظاہر ہے دل تو ایک مین آرگن ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پہ فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار, بہتا ہوا لہو,
خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر ذبیحہ کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو اور بغاوت اس میں نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی گرفت نہیں کرے گا، یعنی پھر آپ اپنی جان بچانے کے لیے حرام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو دل لگایا گیا ہے اس کو اسی پہ دیکھیں، جس طرح خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، جبکہ دل میں بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو یہاں پہ بھی اگر کوئی اس طریقے سے اس کا آرگن لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جان بچانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن میں آپ کو ان پٹ دے دوں کہ بعض لوگوں نے اپنے دل ٹرانسپلانٹ کرائے دوسرے لوگوں کے، تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز ایک دو بڑی انفارمیٹیو ہیں، میں سب کو کہوں گا وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں۔ میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ برین ہے یا کہ ہارٹ، یعنی سوچنے سمجھنے کا جو آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، وہ انسان کے جسم میں دماغ ہے یا دل ہے۔ اور قرآن حکیم میں چونکہ زیادہ تر چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے، دل کی طرف اشارہ تھا، دماغ کی طرف بھی ملتا ہے۔ دونوں طرح کی آیات میں نے کور کی تھی، اور اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اب سائنس یہ مانتی ہے کہ دل بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی بھی انپٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے پروف میں نے کہا تھا کہ اس طرح کچھ لوگوں کے جو دل ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی پھر عادتیں یکسر چینج ہو گئی ہیں، یعنی اب شاعر تو کوئی نہیں ایک دم بن سکتا ہے، اگر وہ شاعر کا دل لگا ہے تو اس کے اندر وہ والی خاصیت آ گئی۔ ایک بالکل انٹروورٹ قسم کا انسان تھا، اسے جو ایک بڑے ایکسٹروورٹ انسان کا دل لگا، تو اچانک دل لگانے کے بعد اس نے جاگنگ شروع کر دی، سائیکلنگ، وہی ساری عادتیں جو اس سے پہلے تھی نا اس بندے میں، پھر وہ باقاعدہ اس کی وہ قبر پہ بھی جاتا ہے، وہ سارا دکھاتے ہیں، پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سور کا دل لگانے کے بعد کہیں وہ والی کوالٹیز جو نوٹوریس اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی نہ آنی شروع ہو جائیں، تو اس لیے اس فیڈ بیک کا بھی انتظار کیا جائے، بہرحال جان بچانے کے لیے درست ہے۔ اچھا جی، لوگوں کا الزام ہے اس حوالے سے کہ جی علماء نے فضا بڑی خراب کر دی علی بھائی کے حوالے سے، تو یہ میرے بھائی کوئی ٹینشن والی بات نہیں، یہ جملے ریپیٹ کرنا بند کر دیں کہ جی وہ لوگوں نے بڑی بدنامی پھیلا دی علی بھائی کے بارے میں، تو کوئی مسئلہ نہیں یار۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو آپ پہ اتنا اعتبار کرتا ہے، آپ پہ اتنا اعتماد کرتا ہے آپ کا دوست، اور وہ آپ کے ٹرسٹ کی وجہ سے آپ کی بات کو غور سے سنے گا، تو آپ اسے قرآن و حدیث خود پیش کریں نا، میری شکل دکھانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث سے خود پیش کریں تب بھی وہ نہ مانے اپنے فرقے کی محبت میں، تو آپ سمجھ لیں اسے میری شکل سے چڑ نہیں ہے، قرآن و سنت سے چڑ ہے، اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن نیک روحیں تو ہر وقت دنیا میں موجود ہیں جو اپنی آخرت کی فکر میں انشاءاللہ انہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اذان والی حدیث ہے۔ میرے بھائی اذان خواب اور بیداری کے درمیان نہیں تھی، وہ خواب کے الفاظ ہیں اس میں۔ سنن نبی داؤد میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی، پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیان کی تو آپ نے اس خواب کی تصدیق کی۔ خواب اور بیداری کے درمیان والی کوئی بات نہیں تھی، تو یہ دعوی غلط ہے، حدیث میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ علماء سے سنا کے آگے بات نہ کر دیا کریں، وہ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف خواب باقی ہیں، مبشرات۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب، اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہیں ہوں گے نا پتہ نہیں چلے گا۔ اور خواب کے بھی بخاری مسلم میں 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ تو جب تک پریکٹیکلی ایگزیکیوشن نہ ہو جائے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ اس کے بعد ایک اور بھائی کہہ رہے تھے کہ جی دعا صرف اللہ ہی سے، اور نماز کا پریکٹیکل ایچ ڈی میں ریکارڈ کریں۔ میرے بھائی ایچ ڈی سے بھی آگے 4K میں ریکارڈ ہو چکا ہے نماز کا پریکٹیکل، میرا خیال ہے 1.5 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں گرین بیک گراؤنڈ میں، وہ آپ دیکھیں، وہ ایچ ڈی نہیں، وہ 4K میں ریکارڈ ہوا ہوا ہے۔ ایچ ڈی کو بھی 4 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں۔ رہ گیا دعا صرف اللہ ہی سے، جی وہ بھی میں نے کمی پوری کر دی۔ جو میری اب قرآن کلاسز ریکارڈ ہو رہی ہیں جو 107 ہو چکی ہیں، سورۃ الانعام آج کل چل رہی ہے، اس میں جب سورہ النساء کی آیت نمبر 48 آئی تھی نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے 3 لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، جو میرے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے بھی آلموسٹ ڈبل ٹائمنگ کے ہیں،
اور اس میں زیادہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو دعا صرف اللہ ہی سے میں نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی خوب بہت کمپریہنسو تھا ریسرچ پیپر بھی، لیکن میں نے ایک ایک کر کے، اور اس کا ایک جو کریٹیکل کلپ تھا نا وہ میں نے اپلوڈ کیا تھا پھر بعد میں ایک ایک ریفرنس لگ کے، اس کا نام ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، جس کے سٹارٹ میں پیر نصیر الدین صاحب کی ایک ویڈیو بھی چلتی ہے، توحید سے متعلق 10 دھوکے، اٹ از اکویلنٹ ٹو دعا صرف اللہ ہی سے، اور وہ سارے اس کے علاوہ بھی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے، تو یہ آلریڈی کام ہو چکا ہے۔ کشمیر بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، اور وہ بتا رہے ہیں مختلف، آج بھی میرا خیال 50% تو ہمارے آکوپائڈ کشمیر سے تھے، ہمیں پہلے بھی میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ دعوت کے حوالے سے بڑی زرخیز زمین ہے، کیونکہ پرسیکیوشن وہاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جہاں پہ بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے، قربانی آتی ہے مسلمانوں میں، وہاں پہ دین پہ چلنے کا جذبہ بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا وہاں پہ بہت کام تھا، اس کی وجہ سے ہماری دعوت کے کام کو کافی سپورٹ ملی، کیونکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کی ہے، میں تو یعنی علماء کے شر سے ڈرتا ہوں، ورنہ تو مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پچھلے 1000 سال میں بھی مودودی صاحب جیسا بڑا انسان مسلم امت نے پیدا نہیں کیا۔ اب تو میں یہ بول کے کہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت کا جو والیوم ہے، اس کی انٹینسٹی، وہ اس بڑے لیول کے اوپر ہے کہ اب ہمیں کسی کی کوئی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ شروع میں تھوڑا بہت اس حوالے سے میں ورڈک دیتے ہوئے ڈرتا تھا، ڈرنے سے مراد خوف کھانا نہیں تھا، مراد یہ کہ اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے لے، لیکن اب مجھے کوئی یار نہیں ہے کہنے میں، تو اللہ کا شکر ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آلموسٹ روزانہ میں تمام سٹوڈنٹس کے لیے کرتا ہوں، ویسے بھی ہمارا جو پبلک سیشن ہوتا ہے، پبلک گیدرنگ ہر سنڈے کو، اس میں بھی میں ریگولرلی دعا کرواتا ہوں۔ اور کچھ بھائی آئے تھے یہ وہ گنگوہ شریف سے، اور وہ میاں جو قاسم نوتوی صاحب نے کہا تھا نا رشید احمد گنگوہی صاحب کو کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، تو یہ وہ گنگوہی یعنی وہ کہہ رہے تھے ہم اولاد میں سے ہیں بزرگوں کی۔ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، بزرگوں کی اولاد سے ہونے کے باوجود اصل بزرگ کا پتہ چل جائے کہ اصل بزرگ وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، اور ہمارے بزرگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ اپنی گاڑی کے اندر سواریاں سوار کی، لیکن اتاری جا کے دیوبند اور بریلی میں۔ کتنا بڑا دھوکہ کیا انہوں نے، رسول اللہ کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہمیں، اور ہمیں اپنے بزرگوں کا تعارف کروایا۔ ایک اور کشمیر سے بھائی کہہ رہے تھے مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، میرے بھائی وہ اس لیے نہیں روک رہے ہیں کہ انہیں آپ کے رفع الیدین سے چڑھا، نہیں، یا آپ کے دین پہ چلنے سے چڑھا، وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایک نہیں رہے گا، 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، اور یوں ملٹیپلائی ہوں گے۔ خدا کے لیے آپ نے مسجد سے نہیں رکنا، ادروائز وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سارے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ میرا جو انٹرویو ہے مجلس نمبر 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں نے 22 سوالات کے جوابات 4 گھنٹے میں دیے ہیں، وہ ضرور دیکھیں، اس میں نے یہ سارے ٹپس بتائے ہیں کہ خدا کے لیے آپ نے مسجد نہیں چھوڑنی۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہ ڈان قسم کا دیوبندی مفتی ہے وہاں پہ، اور کبھی کوئی مہینوں کے بعد کوئی ایک اہل حدیث آ کے ہلکی سی بھی آمین کہتا تھا تو وہ سلام پھیرتے ہی کہتا تھا دفع ہو جائے ادھر سے، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ آج اللہ نے اس کو اپنی زندگی میں اس کا غرور توڑا ہے، 5-6 سال سے مغربی شام میں بعض اوقات 1 درجن سے زیادہ لوگ اونچی آمین کہتے ہیں اور مسجد گونجتی ہے، اور اس کی مجال نہیں ہوتی کہ بول سکے، ٹھیک ہے، وہ اندر اندر کڑ کڑ کے مر جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اب بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور اگر اس طریقے سے ہم دعوت کا کام چھوڑ دیتے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، کبھی بھی نہ ہوتے۔ مسجد نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، آپ مسجد میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو گھر پہ چائے پہ بلائیں، اس طریقے سے کسی مولوی کو دعوت نہ دیں، عوام الناس کے اوپر محنت کریں، اس میں بھی سب سے قریبی دوست۔ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی، جن کے بارے میں انہیں اعتماد تھا کہ یہ میرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، کیونکہ خطرہ تو تھا کہ اگر اسلام نہ قبول کرتے تو وہ رسول اللہ کے سب سے اولین دشمن بنتے، اور اس وقت تو وہ چھپ چھپا کے دعوت دی جا رہی تھی۔ تو 5 صحابہ 10 مبشرہ میں سے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس طریقے سے حکمت سے لے کے چلیں، وہ مجلس 50 دیکھ لیں۔
ایک اور بھائی کہہ رہے تھے بڑی عمر کے لوگوں کو دعوت دینا مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. نبی الاسلام پہ بھی جو ایمان لے کے ہیں سب ینگ لوگ تھے. آپ لوگ صحابہ کرام کو کیا سمجھتے ہیں, 60 70 سال کے بوڑھے تھے؟ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. اس وقت 13 سال تھے. عبداللہ بن عمر کی عمر آلموسٹ اس وقت بمشکل 22 سال ہوگی جب نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضرت معاذ ابن جبل 28 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. جی. تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ بلو 20 تھے نبی الاسلام کی وفات کے وقت. دعوت کے آغاز کے وقت نہیں سرکار, وفات کے وقت. تو وہ ٹین ایجرز تھے, کیونکہ اس وقت انسان ڈیسیژن لے لیتا ہے. تو بوڑھوں کی آپ فکر نہ کریں, بس ان کے سامنے دعوت رکھیں, چھوڑ دیں ان اٹینڈڈ, ان کو دعا ہی کریں ان کے لیے. ایک اور بھائی تھے جی ہمارے قدیر بھائی, قدیر بھٹی, ماشاء اللہ تعالی. وہ بتا رہے تھے وہ اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے تھے, پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی اور بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء کے ساتھ ان کا ماشاء اللہ تعالی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو جن سے آپ نے وہ نمبر بھی شیئر کیا تھا, میری بھی آپ نے جب اکیڈمی آنا ہے میری بات ان سے کروانی ہے آپ نے. تو وہ کہہ رہے تھے جی اقبال کیلانی صاحب نے آڈیو ریکارڈنگ میں اپنا رجوع بتایا ہے کہ جی وہ غدیر خم کی جو حدیث آدھی لکھی تھی انہوں نے, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اگلی پرنٹنگ میں ٹھیک کر دوں گا. تو ہم ویلکم کہتے ہیں جی اسے. مجھے وہ آڈیو آپ بھیج دیجئے گا, اور میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے عالم دین نے میرے توجہ دلانے کی وجہ سے اپنی اصلاح کی ہے, تو میرے لیے تو آنر کی بات ہے. تو وہ بھجوائیے گا انشاءاللہ تعالی, ہم ویڈیو میں اس کی کلیریفیکیشن ریکارڈ کروا دیں گے. جب تک میرے پاس وہ پروف کے طور پہ ایک تو ریکارڈنگ آ جائے, پھر پلس نیکسٹ اس کی جب پرنٹنگ آئے نا تو اس کا بھی مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں تاکہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اسے اناؤنسمنٹ کریں. جرابوں پہ مسئلہ والا بھی واقعہ انہوں نے سنایا ہے. اس طرح کے بڑے واقعات ہیں میرے بھائی. ان کا حال یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھئی ہم تو جرابوں کے بغیر ڈائریکٹ پاؤں پہ بھی مسح کرنے کے قائل ہیں, تو پھر یہ جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل ہو جائیں گے. جس طرح جب سے ہم نے امیر شام کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے تو اب یہ کہتے ہیں یار یزید کو بے شک آپ برا کہہ لیں, اوپر نہ جائیں. اوپر تو ہم برا کہتے ہیں نہیں, صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ پاؤں پہ مسح کرنا بھی ثابت ہے صحابہ کرام اور تابعین سے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, تو یہ جرابوں میں مسح کے خود ہی قائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور یہ بھٹی صاحب نہیں, قدیر بھٹی بھائی نے بات پوچھی تھی کہ جو بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جی ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس حوالے سے. تو اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے بیسیکلی, یہ یعنی جب خلیفہ وقت کی بیعت ہے وہ کرنی جو ہے وہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث کی امپلیمنٹیشن ہمارے خلفائے راشدین نے ویسی نہیں سمجھی جو ہم سمجھ رہے ہیں, ادروائز وہ ٹالریٹ نہ کرتے. اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے. اصل میں جاہلیت کی موت وہ مرا بغیر بیعت کے امام کی کہ جس نے امام کے خلاف پارٹی اور جتھا بنا لیا اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو اس کی گردن کاٹ دو. اب آپ آ جائیں سیدنا علی کی حضرت ابوبکر کی بیعت 6 مہینے نہ کرنا جو بخاری مسلم میں آیا. حضرت علی نے تو پھر بھی 6 مہینے بعد کر لی تھی. سقیفہ بنی ساعدہ والے ایشو میں جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن سعد ابن عبادہ جو ہے نا, ان کے بارے میں تو آتا ہے صحیح بخاری کے اندر انہوں نے تو مرتے دم تک بیعت نہیں کی ہے. ایون انہوں نے تو حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی ہے. لیکن نہ حضرت ابوبکر اور نہ حضرت عمر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, کیونکہ وہ اس حدیث کا مطلب کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا اس کانٹیکسٹ میں نہیں لیتے تھے کہ جس نے بیعت سرے سے کی نہیں ہے تو وہ اب اسلام سے یا جمعیت سے خارج ہو گیا. یہ اسپیسیفکلی تو نبی الاسلام کے بارے میں اور پھر آپ کے بہاف پہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں پھر اس کے اندر تھوڑی نرمی اس حوالے سے آئے گی, کیونکہ وہ نبی الاسلام کے حال پہ تو سب نے بیعت کی ہوئی تھی. رسول اللہ کے بعد تو کسی اور کی بیعت کی اس وقت ضرورت نہیں تھی. لیکن پولیٹیکلی چونکہ مسلمانوں کے امیر تھے خلفائے راشدین جتنے تھے,
تو ان کی بیعت جو ہے مسلمانوں کے قتال کے لیے اور مینجمنٹ کو چلانے کے لیے ضروری تھی. تو اگر کسی نے اختلاف رائے کی وجہ سے نہیں بھی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ حکومت کو اسی طریقے سے زکوٰۃ جمع کرواتے تھے اور جتھا اور پارٹی نہیں بناتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے نا ایکسیپٹنس دے دی گئی. اب رہا مسئلہ حضرت علی کا قتال کرنا جنگ جمل میں اور صفین میں، تو وہ حضرت علی پہ جنگ تھوپی گئی تھی قصاص عثمان کے نام کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے کوئی ان پہ جنگ مسلط کی ہے. وجہ وہ خود بنے ہیں کہ جب امیر المومنین نے حکم دیا کہ بھائی تم شام کی خلافت، شام کے گورنری کے عہدے سے میں تمہیں معزول کرتا ہوں، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت کہ جہاں جہاں بھی گورنر تھے ان کو معزول کر کے اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ کو حضرت علی نے لگایا گورنر، تاکہ حضرت عثمان کے دور میں جو گورنروں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے اس ایشو کو ختم کیا جائے. تو سارے گورنروں نے سرنڈر کر دیا، حضرت معاویہ نے نہیں کیا. تو جب خلیفہ وقت کے حکم کے خلاف کوئی گورنر اپنی پوسٹ نہ چھوڑے تو یہ اس کا اعلان بغاوت ہے، جتھا اور پارٹی بنانا ہے. تو اس پہ سورہ حجرات میں ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو اس کے خلاف قتال کرو. تو حضرت علی کو اس لیے قتال کرنا پڑا. دوسری طرف سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہوں نے قصاص عثمان ڈائریکٹ بجائے مدینہ شریف میں حضرت علی سے آ کے بات کرتے خلیفہ سے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بصرہ کی طرف جا کے وہ اہل کوفہ کے ساتھ تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی کہ ہم ادھر سے پکڑیں گے قاتلین عثمان کو. اب ریٹ آف دا گورنمنٹ تو ہوگی، اس لیے حضرت علی کو مجبوراً پھر خود جانا پڑا اس جنگ کے لیے. تو خیر اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، لہٰذا میں آپ کو کمپیئر کروا رہا ہوں کہ مختلف سچویشنز ہیں. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے بنگلہ زبان میں 5B. میرے بھائی 1 سال ہو چکا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے بنگلہ زبان میں. بنگلہ دیش سے ایک بھائی تھے باقاعدہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی یونیورسٹی کا ایک پورا سمیسٹر ڈراپ کر دیا 5B کا ترجمہ کرنے کے لیے. اور وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے عربی سیکھی اہل حدیث عالم سے، اور وہ بھی خیر بڑی ان کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے اہل حدیث عالم. پھر وہ خیر الٹیمیٹلی انہیں یہاں رابطہ کیا، ان کو جب تعارف ہوا اس طرح، وہ محرم کے جمعے انہوں نے وہاں پہ سنے اس طریقے سے کہ بجائے یہ کہ شان اہل بیت بیان ہو، یہ لوگ بنو امیہ کی وکالت اور اس کی چوکیداری شروع کر دیتے ہیں ریال حلال کرنے کے لیے. اس سے پھر وہ ریورٹ ہوئے. انہیں چونکہ اردو آتی تھی تو انہوں نے پھر خود یہ ٹاسک لیا، ایک سمیسٹر ڈراپ کر کے انہوں نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد اسے کیا. وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ جائیں تو آپ کو ریسرچ پیپرز اینڈ بکس والے پورشن میں ریسرچ پیپرز میں آپ کلک کریں گے تو 5B آپ کو اللہ کے فضل سے عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی اور بنگلہ میں بھی ملے گا، 5 زبانوں کے اندر انشاءاللہ. تو میرے بھائی موجود ہے، میں نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کئی بار کی ہے، وہ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا جی، کچھ بھائی کہہ رہے تھے جی پرانی ویڈیوز کو نا دوبارہ سے ریکارڈ کروائیں. میرے بھائی میں نے آلموسٹ سارا کچھ کور کر دیا ہے اپنے مجالس کے اندر، جو 144 مجالس ہماری ریکارڈ ہوئی ہیں. اس کے بعد ابھی پبلک سیشن 25 تک ریکارڈ ہو چکے ہیں. میں نے آلموسٹ وہ سارے پرانے ٹاپک جو میں نے مسئلہ نمبر میں ریکارڈ کروائے تھے ان کو بڑی بہتر فارم میں HD ریکارڈنگ کے اندر ان ٹاپکس کو لا چکا ہوں. آپ انہی ٹاپکس کو لکھیں، مثلا آپ قبر رسول لکھیں تو مسئلہ نمبر 27 تھا نا، اب آپ قبر رسول لکھیں تو آپ کو HD بھی کھل جائے گا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مسئلہ نمبر 63 تھا، تو اب آپ عید میلاد النبی لکھیں تو اس دفعہ بھی میں نے کوئی 50-60 سوال بڑی ترتیب سے ایک ایک ریفرنس کے ساتھ وہ ہمارے پبلک سیشن میں ریکارڈ ہو گیا. تو آلموسٹ میں نے وہ ساری چیزیں HD ریکارڈنگ میں کور کر دی ہوئی ہیں، بلکہ اس سے بہتر فارم میں کی ہیں. اس وقت تو صرف میں حدیثوں کے نمبر بتاتا تھا مسئلہ نمبر کے اندر. اس دفعہ جو ہم نے ریکارڈنگز کروائی ہیں وہ ہم نے باقاعدہ حدیثوں کو ڈسپلے بھی کروایا ہے. اور اسی طریقے سے واقعہ معراج کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، مسئلہ میرے جو تھے 126 ABC، تو میں نے بعد میں واقعہ معراج کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ کام ہو چکا ہے، آپ بے فکر ہیں. ہاں اس نام سے نہیں ہوا ہوا ایگزیکٹ مسئلہ نمبر کے نام سے، کیونکہ وہ سرچ تو لوگ کریں گے معراج، شب برات پہ بھی آپ دیکھیں. اور یہ وہ ویڈیوز ہیں کہ میری وہ ویڈیوز جو مسئلہ نمبر ہے بڑی محنت کے ساتھ تھی، وہ ویڈیوز تو چند ہزاروں نہیں دیکھی ہوئی ہیں.
لیکن جب میں نے اسے ویلیو ایڈیشن کر کے ریماسٹرڈ کیا تو وہ ملینز میں پہنچی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو آلموسٹ یہ سارا کام ہو چکا ہے، بے فکر رہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. آپ اسی لیے آپ جا کے رومن میں یوٹیوب پہ کوئی چیز جا کے ٹائپ کریں تو اللہ کے فضل سے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. باقی آپ لوگ بلال بھائی اپنا وہ انٹرنیٹ کو بھی آپ ذرا تھوڑا تیز کروائیں تاکہ یہ ایسا مسئلہ نہ ہو اور کوئی پرابلم نہ آیا کرے انشاءاللہ تعالی. تو جی آپ علی بھائی اپنا انشاءاللہ. توقع رکھیں. کوئی اور ایسی بات کوئی مجھ سے اگر سکپ ہوگی ہو، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیں. کوئی آپ کے ذہن میں جو بھی آج کوئی کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں اسے ایڈریس کر جی دیتا ہوں. علی باقی بھائی تقریباً آلموسٹ ساری باتیں ہو گئی ہیں کلیئر، کیونکہ کیونکہ میں وہی ساتھ ساتھ وہی. نا کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیتا ہوں نا. اور جی باقی جی سوالوں کے لیے یار نہ ان کو بلال بھائی کو شاہد بھائی کو تنگ کیا کریں. سوالات کے لیے آپ لوگ جمعے والے دن ہی آئیں، چیٹ باکس میں ڈالیں. 60-70 سوال تو ہر دفعہ ہو جاتے ہیں. باقی یہ سوالات سارے رومن میں ٹائپ کریں. اب یوٹیوب پہ میری درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی ایک ایک ٹاپک کے اوپر. اسی لیے جو سینئر لوگ 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہے. ہاں آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہوگی. ریکارڈنگ ساری ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بھی ان میوٹ کر لیں جی اپنا مائک بلال بھائی. جی علی بھائی جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ جی. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ